السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 82، آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالی لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، ذلذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا بغیر، باذنہ اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جتنا، شاء وہ چاہے، واسیہ گھیر لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہوا اور وہ، العلی بلند تر، العظیم نہایت عظمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں جس کا نام آیت الکرسی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کی کمالات
اور اس کے صفات کے حوالے سے۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں میں اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو داؤد میں 1496، جامع ترمذی میں 3478 اور ابن ماجہ میں 3855۔ اور یہ اسم اعظم سورہ البقرہ کی آیت اللہ لا الہ الا ہو اور آل عمران کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی طرح دیگر روایات کی روشنی میں سورہ طٰہٰ کی آیت وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ اسم اعظم ہیں۔ مستدرک حاکم وغیرہ۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ یہ ایک عظیم آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اس آیت کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالی کی کتاب میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ ابی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو ابی نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا تو ابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت سب سے بڑی وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آیت الکرسی ہے۔ ابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ جواب سن کر میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اے ابو منذر، تم نے درست کہا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 810۔ اور اسی طرح آیت الکرسی کے حوالے سے دیگر روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی روایت میں اس میں ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر ابو ہریرہ کو مامور کیا گیا۔ چور آیا اور چوری کرتا رہا اور ابو ہریرہ اسے روزانہ ہی پکڑ لیتے اور چور کی منت سماجت پر چور کو ابو ہریرہ چھوڑ بھی دیتے۔ جب تیسری مرتبہ میں یہ چور آیا اور چوری کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے بالآخر ابو ہریرہ سے کہا، جب تو بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے اسے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ نے پورا قصہ سنا دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا، یاد رکھو اس چور نے سچ کہا، حالانکہ یہ چور تھا بڑا جھوٹا، یہ چور ہے بڑا جھوٹا مگر بات سچ کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بتایا کہ یہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ان دو احادیث سے، کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ جب بندہ رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر وہ اور اس کا مال اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت میں پہنچ جاتا ہے اور شیطان بندے کو یا بندے کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چوری نہیں کر سکتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کبھی کبھی جھوٹا اور مکار اور بے ایمان اور فرادی بندہ بھی سچ بات بتا دیتا ہے، سچ بات کہہ دیتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی بات کی قرآن و حدیث سے تصدیق ہو جائے تو اس کو ماننا درست اور صحیح ہے۔ آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے۔ اس کے تعلق سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے اور جنت کے بیچ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ اور اس کے علاوہ۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، سلسلہ میں اس کا نمبر ہے 972، بندہ جب فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ موت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا لازم کر لیں اور رات میں سوتے وقت بھی آیت الکرسی کا پڑھنا لازم کر لیں۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اپنی لمبائی میں وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین آیت دین ہے، اور سب سے زیادہ عظمت والی آیت، عظیم اور بزرگی والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں یہ عظیم آیت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ اس آیت کا موضوع اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ہے، اور جو کہ اس آیت الکرسی میں کئی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یہ آیت سب سے بڑی یعنی عظیم آیت ہے۔ اسی طرح توحید کی وجہ سے سورہ اخلاص چھوٹی سورت ہے، اور چھوٹی سورت ہونے کے باوجود قرآن پاک کے ثلث تہائی حصے کے برابر ہے، اور اس کا موضوع سخن بھی توحید ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5013۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ کے اسماء، اس کے نام، اللہ تعالی کے اسماء ضمیروں ضمائر کی صورت میں 19 مرتبہ آیا ہے۔ آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی 11 دلیلیں ہیں۔ اس آیت میں پہلی دلیل الحی، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، وہ زندہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک وہ عظیم ذات ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ ہے جو الحی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ بخاری 7418، یعنی اس کے سوا کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی ہستی میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، سورہ المومن آیت نمبر 65، وہی زندہ ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا جس چیز کی عبادت بھی کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، وہ چاہے پیغمبر ہو، حجر ہو، شجر ہو، علی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، بت ہو، مورتی ہو، قبر ہو، جو بھی چیز ہو، یہ چیزیں نہ تو ہمیشہ سے ہیں نہ ان کو ہمیشگی حاصل ہے۔ کیا مطلب کہ ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اسی کی آغوش میں ہی واپس جانے والی ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ ایک اور مقام پر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یعنی ایک وقت تھا کہ وہ تھے ہی نہیں، ایک وقت ہے کہ وہ ہوئے، ایک وقت آئے گا کہ پھر راہ جو ہے عدم کے راہی بن جائیں گے، پھر وہ نیست ہو جائیں گے۔ تو یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو وہی ہے، زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ جب ایسا ہے تو عبادت غیر اللہ کی کیوں کرنی؟ اسی ہی کی کرنی ہے عبادت۔ دوسری دلیل القیوم، سب کو سنبھالنے والا۔ تو اللہ رب العالمین القیوم، سب کو سنبھالنے والا، یعنی وہ کسی کے سہارے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے۔ اب جو بھی انسان یہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے، جیسے فرعون نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، ایک لمحہ بھی وہ اللہ کے تھامے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، فرعون ہو یا کوئی اور جھوٹا خدا ہو۔ خود اس کے دل کی دھڑکن، سانس کی آمد و رفت، پیشاب اور پخانے کا نظام، خون کی گردش، نیند اور بیداری، حتیٰ کہ زندگی اور موت، کچھ بھی ان جھوٹے خداؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو تو کیا تھامیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں تھامنے والے۔ اسی طرح